دو قسم کا مجمع ہے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جا رہا اور ایک وہ ہے جو اپنے گھروں کو واپس جا رہا. دونوں کے لیے کام ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی کام ہے اور مقام پر بھی کام ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، یہ اصل میں استعداد پیدا کرنی ہے اپنے مقام پر دین پر چلنے کی. آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح وقت لگائے گا تو انشاءاللہ بن کر آئے گا. ایک زمانے میں بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال محنت کرنی پڑتی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں تو انہوں نے اللہ سے مانگ کر رو دھو کر کے آسان کام کو امت کے لیے کھلوا دیا. اس لیے کہ حضرت نے یہ دیکھا کہ یہ امت مسجد کے بازو میں بیٹھتی ہے، تاش کھیلتی ہے، گپبازی کرتی ہے، چائے پیتی ہے. اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتی بلکہ دور جاتی ہے. مسجد میں پیشاب کو آتی ہے، پانی پینے آتی ہے. اور بعض صوبوں میں تو ناپاکی کا غسل اتارنے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے یہ امت نہیں آتی. امت اتنی بے طلب ہے اللہ کے دین سے، اتنی بے تعلق ہے کہ اللہ کوئی ایسا آسان راستہ دے دے کہ یہ امت آسانی کے ساتھ دین پر چل جائے. تو یہ جو کام اللہ نے دیا ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے 26 سال کے رونے پر بہت روتے تھے. یعنی بیوی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہو، تم روتے ہو، میرے کو بھی نیند نہیں آتی. اللہ کے بندی اب کیا بتلاؤں تیرے کو، اگر میں تجھے امت کا حال بتلا دوں تو میں اکیلا نہیں، تو بھی رونے والے بن جائے گی. اور پوری رات نظام الدین کے صحن میں بے چینی کے ساتھ گزار کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، میری شب کیسی شب ہے الہی، نہ رو کر کٹے ہے نہ سو کر کٹے. پوری رات گزارتے تھے. تو کئی سال کے آنسو اور بے چینی اور تڑپ کے بعد اللہ نے یہ کام دیا امت کے لیے. اگر یہ 4 مہینے صحیح طریقے سے جم کر اصولوں کے ساتھ لگا دے تو انشاءاللہ سالوں کی تربیت اللہ اس کی 4 مہینے میں کر دے گا. حضرت فرماتے تھے ہم نے آنکھ بند کر کے اس کام کو شروع نہیں کیا، نہ اپنے تجربے سے نہ اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ ہم نے مانگ مانگ کر رو دھو کر اللہ سے کام لیا ہے. اور پھر فرماتے بھی تھے میں نے اللہ سے مانگ کر چند باتیں طے کروائی اللہ سے. یہ طے شدہ چیز ہے. مانگ مانگ کر اس میں ایک بات حضرت یوں فرماتے تھے میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے جو کہوں گا اللہ اسے کرے گا. ایک مرتبہ کہا میری عمر کے بارے میں مشورہ کر لوں میں کتنے دن زندہ رہوں. حضرت یہ بھی مشورے کی بات ہے، اگر آپ کو ہم کو مشورے کا موقع دیا جائے بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہنا چاہتے ہو، تو قیامت تک کا وقت تو مانگ ہی لے گا یہ، اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، چاہے بڈھا ہو جاؤں لیکن زندہ رہوں. فرمایا حضرت یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ فرمایا ہاں میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا. اور فرماتے تھے میں نے اللہ سے کچھ باتیں مانگ کر طے کری اللہ سے. ایک تو اس کام کی حفاظت ہے اندر باہر، کہ اللہ یہ کام پسند نہیں ختم کر، اور پسند ہے اس کی حفاظت کر.
اس کی کسی رکاوٹ کو مت چھوڑ. اور دوسری بات فرماتے تھے کہ کام کرنے والا کام چھوڑ کر بیٹھ جائے تو سکھ چین سے بیٹھنے بھی مت دے. ایسا ہی ہوتا، آدمی سکھ چین سے نہیں بیٹھتا. بزرگوں، دنیا کا بگڑا یہاں بن جائے گا، یہاں کا بگڑا کہیں نہیں بنتا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اپنا وقت صحیح گزارو. جان مال امانت ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم بیکار نہیں تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیکار تھے، کچھ کام نہیں تھا اور نکل گئے بستر لے کر. نہیں بزرگ، اپنے مشغلوں سے، بال بچوں سے، تقاضوں سے نکل کر کے آئے. اس میں اپنا وقت صحیح لگانا. اس میں ایک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی امیر کی مان کر چلو. سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی. امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا، کوئی چیز نہیں خریدنا. امیر سے پوچھے بغیر کسی معاملے میں خود پہل نہیں کرنا. ہاں، اگر امیر کہے جاؤ 2-4 کیریاں توڑ کے لاؤ، یہ مرغیاں بہت اچھی پھر رہی ہے محلے کی، لاؤ 2-4 پکڑ کے، ہم دال کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں نہیں اطاعت. لیکن جہاں تک امیر کی اطاعت کا مسئلہ ہے، جائز امور میں ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی مان کے چلیں. امیر کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہ امیر صاحب میں چلا چائے پینے. کیا مطلب؟ تم ہاں بولو تو بھی چلا، نہ بولو تو بھی چلا. یہ ماننا نہیں ہے. من مانی نہ کرے. امیر صاحب مجھے چائے پینی ہے، ارے بھائی چائے یہیں بن رہی. امیر صاحب میرے کو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی چاہیے. امیر صاحب کہیں گے میرے پاس ایک ٹوپی زائد ہے، رکھ لے، میرے پاس تو بیکار ہے، تیرے کام آ جائے گی. اور کوئی چیز واقعی اس کو خریدنی ہے تو امیر صاحب کسی مقامی ساتھی کو ساتھ کر دیں گے کہ جاؤ. وہ آدمی، وہ ساتھی ترقی کرتا ہے جو امیر سے پوچھ کے کام کرتا ہے. صلاحیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صلاحیت دے دیتا ہے. اور اپنی منمانی کرے تو کتنا ہی صلاحیت مند ہو، وہ چل نہیں پاتا. وہ آدمی ترقی کرتا ہے جو امیر کی مان کے چلتا، امیر سے پوچھ کے چلتا. ایک ایک چیز حالانکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. امیر صاحب میں استنجے کو جاؤں، امیر صاحب میں کپڑے دھو لوں، امیر صاحب میں غسل کر لوں. منمانے طریقے پر جب بھی کپڑے اٹھایا چلا نہانے، یہ ترتیب نہیں ہے. طبیعت میں آیا چلا چائے پینے. اپنے امیر کا ادنا ترین اکرام یہ ہے کہ اس کے سامنے بیڑی سگریٹ مت پیو، تمباکو مت کھاؤ. اس کا ہلکا اکرام یہ ہے. پھر اللہ آپ کو جتنی توفیق دے، اس کے سامنے تمباکو مت کھانا، اس کے سامنے بیڑی مت پینا، سگریٹ مت پینا. بلکہ مسجد کے حدود میں تمباکو بھی مت کھاؤ، یہ بھی مکروہات میں سے. جیسے پیاز کھانے کو منع کیا، پیاز حرام ہے کیا؟ لیکن فرشتوں کو اس کی بو پسند نہیں. اور بزرگوں، تمباکو کی بو تو پیاز سے زیادہ خراب ہے. اس کو مسجد کے حدود کونے میں جاؤ، کہیں کھا کے اپنا آ جاؤ. ایک یہ کہ امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، امیر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا، امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا. اور اکثر جماعتیں پیدل جماتے ہیں. اور اپنے اوقات جو ہیں سب سے زیادہ اللہ کی دین کی دعوت میں لگانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین کا داعی بنا کر چھوڑا تھا. ابھی تو بہت اس سے پہلے
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بڑھ کر عابد پچھلے نبیوں کی امت میں تھی، 600 سال، 300 سال، 400 سال عبادت کرنے والے. یہ کتنی عبادت کرے گا؟ اگر 60 سال کی عمر بھی ہوئی اس کی، 15 سال تو بالغ ہونے میں گئے اور 30 سال سونے میں گئے، بچے کتنے؟ 15 سال. یہ کیا 15 سال عبادت کرے گا؟ پھر بال بچوں کے بکھیرے الگ ہے، کمائی الگ ہے، نماز الگ ہے. یہ کیا عبادت کرے گا؟ لیکن اگر یہ داعی بنے، یہ اعمال کو امت میں زندہ کرے تو لاکھوں کروڑوں کی نیکی کا ثواب مل جائے گا اسے. میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر محنت کر کے میں نے 10-20 نمازی بنا دیے تو 10-20 نمازوں کا ثواب میرے کو ملتا رہے گا. میں 3 تسبیح سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر 100 آدمی تسبیح پڑھنے والے تیار ہو گئے تو 100 کا ثواب مل رہا، 3 تسبیح کا. ایک پارے کا روزانہ کا 100 پارے کا ثواب مل رہا اس کو. 100 آدمی تلاوت کر رہے، 100 پارے ہو گئے، 100 پارے کا ثواب مل رہا روزانہ. دعوت اتنا اونچا مقام. اور دعوت بزرگوں دوستو اس کا خیال رکھو کہ مختلف نوعیت کی ہوتی. ایک تو دعوت یہ ہے، ہم گئے کسی بستی میں، ہم خصوصی ملاقاتوں میں گئے، اس میں 2 قسم کا طبقہ ملے گا، ایک تو خواص اور ایک دیندار. خواص جو ہیں ان سے جم کے بات کرو دین کی مستقل. تم دنیا کے بڑے ہو، کوئی ضروری خدا تمہیں آخرت کا بڑا بنا دے، لیکن ہاں اگر دین زندگی میں آ گیا اور آپ نے اپنے بستی کی، برادری کی، اپنے اطراف کی فکر کر لی، خدا آپ کو دنیا کا بھی بڑا بنائے گا، خدا آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنائے گا. بعض قبائل کے سردار ایمان لائے کہ حضور ہماری سرداری کا کیا؟ فرمایا ہم تمہاری سرداری چھینتے نہیں، دین کی سمجھ پیدا کر لو. کیا کرو؟ دین کی سمجھ پیدا کر لو. خوب جم کے پوری کام کی بات ان کے سامنے رکھو، اور چلتے چلتے بات نہیں کرنا، کھڑے کھڑے بات نہیں کرنا، بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنا. جو دنیاوی لین سے ذمہ دار ہیں، تجارت کے لین سے ذمہ دار ہیں، اور کسی لین کے ذمہ دار ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں. اطمینان سے بیٹھ کر بات چیت کرو، پوری بات کرو. یہ کام ہے، یہ کام ہے، زندگی بنانے کا کام ہے. ہم سب زندگی بنانے کے محتاج ہیں. زندگی بنا کر جائیں گے تو آخرت میں بیڑا پار ہے، زندگی بگاڑ کے جائیں گے تو آخرت میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ کام نہیں آئے گا. خوب جم کر بات کرو، اس میں ڈرنا نہیں. ہاں اس کا خیال، ڈرنا نہیں. اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی بات بڑی ہے. دائی ڈرتا نہیں، مغلوب نہیں ہوتا، مروب نہیں ہوتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا. جب خصوصی گشتوں میں جاؤ، مکان مت دیکھنا، وہاں کا سامان مت دیکھنا، وہاں کے پنکھے مت دیکھنا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی اپنی بے دینی پر اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنکھ ملنے پر بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا. نیچے نگاہ کر کے بات کرنا. بعض لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. آپ خصوصی گشت میں جا کر متاثر ہو کر آئے تو دعوت کا وزن گیا. آپ جو بات لے کر گئے تھے اس کی قیمت آپ کے نگاہ سے گر گئی، اس کی چیزوں کی قیمت آ گئی. اس کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، اور اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو اس کے نتیجے کو دیکھنا. یہ سب مٹی بننے والی چیزیں، یہ بلڈنگ مٹی بنے گی، یہ کارخانہ، یہ کمپنی اور یہ فرنیچر، یہ گھر کا ایک دن مٹی بننے والا. اور یہ پکی بات، نتیجہ دیکھو کیا ہے، مٹی بن جائے. یہ سب مٹی ہے، اور آدمی مٹی سے متاثر نہیں ہوتا. یہ بیٹھنے والا یہ بھی مٹی کا ہے. اور اللہ کی بات جم کے کہو، خصوصی ملاقاتوں میں بیٹھ کر. ایسے اعلان نہیں، اجتماع میں آنے کی ترغیب نہیں، دین کے کام کی مستقل ترغیب دو. اور آخری درجے میں بھائی نئے ماموں سے نقطہ ماموں بھلا، اور بھائی مغرب میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، آخری درجہ ہے.
اور پہلا درجہ اللہ کی پوری بات کرو. 4 مہینے کی بات رکھنے میں گھبراؤ مت. کون بے وقوف تاجر ہے جو اپنے مال کا بھاؤ گرا کر بیان کرتا ہو؟ ایسا نہ ہو کہ گاہک بھاگ جائے. وہ گھاٹے میں رہے گا کہ نفے میں رہے گا؟ اونے پونے مال بک جائے گا، اس کو تو دیوالیہ نکلے گا. کیسے بولنا، 4 مہینے کی دعوت، لوگ ڈریں گے. ڈرتا تو ڈرنے دو، تم اپنے مال کا بھاؤ مت گراؤ. تم رکھو نہ لے، اس کی اپنی مرضی. کہ بھائی دکاندار کی دکان میں بڑا بھی مال ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے، کم دام کا بھی ہوتا ہے. بھائی دیکھو یہ دام کا مال، وہ نہیں، یہ لو چلو. 4 مہینے 40 دن، آخری میں 3 دن پوری بات کرو. ہم رہیں گے، آپ تشریف لایا کریں، گشتوں میں ہمارا ساتھ دیا کریں، مقامی کام کو کیا کریں، لوگوں کا ساتھ دیں. آپ جا کے بیٹھو گے، آپ کے اثرات ہیں. آپ لوگوں کو متوجہ کرو گے، لوگ بات سنیں گے اس انداز سے. اور جب علماء کے پاس جاؤ، دیندار طبقے کے پاس جاؤ، ان کو دعوت مت دینا، اجتماع میں آنے کے لیے نہیں کہنا. اگر وہ متوجہ ہیں، ہاں بھائی صاحب کہاں کی جماعت آئی، کہاں کام کر کے آئی، اب وہ جب متوجہ ہو کر آپ سے پوچھیں تو آپ پورے کام کی کارگزاری سناؤ. اپنا کارنامہ مت سنانا، ہم نے یہ تیر مارا، ہم نے وہ تیر مارا، ہم نے یہ کی، نہیں. اپنا کارنامہ مت سنانا، بلکہ امت کا حال سناؤ. ہمارے تھے یوں ہے، ہم نے دیکھا علاقوں میں اذان نہیں، نماز نہیں، لوگ کلمہ نہیں جانتے، اور لوگ یہ دین نہیں جانتے، دن سے کوسوں دور ہیں، مسجد ویران ہے، اور حضرت ایسا ہم علاقے کا حال دیکھتے ہوئے آئے. اگر متوجہ ہو تو کارگزاری سناؤ. اگر دیکھو متوجہ نہیں ہے، حضرت کیسے آنا ہوا؟ حضرت ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہماری جماعتیں چل رہی ہیں، حضرت دعا کی درخواست ہے، بس اٹھ کے چلے آؤ. دعوت مت دینا. وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کام سے اپنے کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ متوجہ کرنا ہے. بھئی یہ کام ہے. اس طریقے سے بزرگوں، یہ ایک خصوصی ملاقاتیں یہ ہیں. اور ایک ملاقات آدمی کی، جیسے کہ آدمی مسجد میں استنجا کرنے آیا، پانی پینے آیا، کسی عبداللہ بھائی کو بلانے آیا. بھائی عبداللہ بھائی ہیں کیا؟ کیوں بھائی کوئی ہے تو نہیں یہاں پر؟ کیا بات ہے، ذرا بات کرنی ہے. بھائی صاحب بیٹھو، 1-2 بات سن لو. کیا نام ہے آپ کا؟ وہ نام فلاں ہے. اچھا. اب اس کو قریب کر کے بات کرو، مانوس کرو. ایک دم اس پر حملہ مت کرو جسے بلی چوہا پکڑتی ہے، ایسا مت کرنا، بلکہ دعوت کی پہلی منزل مانوس کرنا. کیا نام آپ کا؟ بھائی صاحب کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ مسجد کے بازو میں رہتا ہوں، میری دکان ہے. اب آؤ بیٹھو. اے بابا 1 پیالی چائے لا. نہیں میں چائے نہیں پی رہے، ٹھنڈا لا. اور ساتھی سمجھدار ہوں تو خود ہی بغیر مانگائے لو ٹھنڈا پانی پی لو. یعنی اس کے حلق میں کچھ نہ کچھ جائے تو وہ آپ کی بات توجہ کے ساتھ سنے گا. یہی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 2 مرتبہ جوڑا ہے کھانے پر، 2 دفعہ. ایک مرتبہ تو قریش نے بات نہیں سنی، ایسا ہنگامہ کر کے اٹھ کے چلے گئے، لیکن آپ نے ہمت کی اور پھر دوبارہ اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا خرچہ تو میرا لیکن نام آپ کا، بلاؤ سب کو جمع کرو دعوت پر. پھر جمع کر کے بات کی. یہ تو ہمیں ملتا ہے. بعض ملک کی جماعتیں چلتی ہیں تو سب سامان لے کے چلتی ہیں ساتھ، مانوس کرنے کے لیے سوکھا میوہ، کبھی گیلا میوہ ان کے سامنے رکھنا، چائے پلانا، مانوس کرنا، بات چیت کرنا، دوستی کرنا، قریب کرنا، خود اس سے قریب ہو جانا. وہ جس لین سے قریب ہوتا قریب کرنے کی کوشش کرنا. کوئی آدمی ملاقات کے لیے آیا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے آیا، کوئی آدمی دعوت دینے آیا کہ جماعت آئیے، چلو بھائی دعوت دے دو، اب موقع ہے بات کرنے کا، اس سے بات کرو. یہ بھی ایک شکل ہے دعوت کی. عمومی گشتوں میں جاؤ تو گشت اپنا صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ گشت کی، عمومی گشت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی سلامت ہے، مضبوط ہے، تو پورا جسم کا نظام سلامت ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہے تو پورے جسم کا نظام کمزور رہے گا.
گشت اچھا ہونا چاہیے، اور گشت کرنے میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے کرنا. اگر میں نے ان کو اللہ کی بات نہیں کہی اور بے دینی پر وبال آیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، میری ضرورت ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں. گشت کریں باقاعدہ، اور گشت میں بڑی نرمی اور بڑی عاجزی، بڑے تواضع سے بات کرے. ایک مسلمان کو اس کا مقام سمجھائے. دیکھو اللہ نے تجھے ایمان والا بنایا، اور ایمان بھائی صاحب بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ سارا دنیا کا نظام ایمان والے کی برکت سے قائم ہے. جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا خدا زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. بھائی صاحب آپ اپنی قیمت نہیں جانتے، اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا، اس کو اپنی قیمت سمجھا کر کے اٹھاؤ. نماز کی دعوت پر نہیں اٹھانا. تو نے نماز پڑھی؟ بولے نہیں پڑھی. ہے تیری کم بخت کی، جا نماز پڑھو مسجد میں. تو ایک مسلمان کی حقارت آئے گی اور اپنی عزت آئے گی، اور خدا کو یہ بات پسند نہیں. اپنی قیمت سمجھ میں آئے اور دوسرے کی حقارت، یہ کام کا مزاج نہیں ہے. یہ بات اور ہے کہ مسجد میں لا کے ساتھی اس کو نماز پڑھا دیں. تم تو ایمان کی بنیاد پر اٹھاؤ اسے عمومی گشتوں میں، وہ خصوصی گشت، یہ انفرادی ملاقاتیں. کوئی آدمی مل گیا اس سے بیٹھ کر بات چیت کرو، یہ سب دعوت کی شکلیں ہیں. مجمع مل جائے، اب کھڑے ہو کر مجمع جو ماں ہو گئے بات کر رہے ہو آپ، اس سے یہ بھی دعوت ہے. اور دعوت جو ہوتی ہے وہ جاندار ہوتی، دائی کی چلتی ہے. یا تو آدمی دائی ہوگا یا مدعو ہوگا، سنے گا بات سنائے گا، نہ تو سنے گا کوئی ایک بات کرے گا. دائی کی چلتی ہے. اگر دعوت باطل کی بھی ہے تو اس میں جان ہے، اور اگر حق کی دعوت نہیں تو حق بے جان ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، انسان کی بقا کھانے پر ہے. کہ کس پر زندہ رہتا آدمی؟ ارے بولو نا، کھانے پر. اور آپ کو ایک ٹائم کا کھانا اگر وقت پر نہ ملے تو کتنی گڑبڑ کرتے ہو. ہے اجتماع میں گئے، کا اجتماع، بولے کھانا نہیں ملا، کچھ بھی نہیں، خالی ایک ٹائم نہیں ملا یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. ایک جگہ تو اجتماع میں قوم نے جو ہنگامہ کیا، کھانا ذرا آگے پیچھے ہو گیا تھا، کھانا دو کھانا دو. وہ آیا پکانے والا، اللہ کے واسطے چلو، نہیں تو میرے پنڈال کو انگار بھی لگے گی، میرے پنڈال کا ستیاناش بھی ہوگا، اور نہ جانے کتنوں کی جانیں چلے جائے. قوم ہنگامہ کر رہی. میں بھاگ کر کے کہا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، اس کے لیے آئے ہو؟ ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہوگا تو ہنگامہ کرتے ہو. گھر میں کبھی ہنگامہ کیا کیا؟ بڑے مشکل سے روکا، لیکن جب دسترخوان بچ گیا، کھانا آ گیا، پھر قوم نے نہیں مانا کسی کو. میں کہا ہٹ جاؤ پیاز. جو قوم گھسی اندر جیسے ایک سال سے بھوکی ہے. ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو اس کا حال خراب ہوتا ہے، اور کسی کو 3 ٹائم کا کھانا نہ ملے تو اٹھا کے لے جانا پڑے گا 4 آدمی. فرماتے تھے آدمی کا بقا کھانے پر ہے، اور اسلام کا بقا دین کی دعوت پر ہے. فرماتے تھے نہ ماضی میں، نہ حال میں، مستقبل میں، نہ دین دعوت کے بغیر زندہ ہوا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک خدا کا یہ نظام ہے. اسلام کی دعوت پر ہی دین زندہ ہوگا، اسے دین آئے گا دنیا میں. اور دائی کی چلتی ہے. کس کی چلتی؟ دائی کی. دائی غالب آتا ہے، اور یہ امت کا ہر فرد دائی ہے. اور اپنی موٹی موٹی سیدھی سیدھی باتیں. ایک سب سے زیادہ وقت اپنا، انفرادی ملاقات ہو، اجتماعی ملاقات ہو، عمومی مجمع ہو، مسجد میں جڑا ہوا مجمع ہو، خوب جم کر اللہ کی بات کرو اس سے. انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے اور سامنے والا بھی بنے گا. اور ایک چیز اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد جب ایمان لاتا وہ اپنے آپ کو علم کے حلقوں سے وابستہ کرتا. کوئی اس کے بغیر نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے دکان کھولی بازار میں. اس کو کہا کہ تو نے دکان کھولی بازار میں، تو نے اصول تجارت سیکھے؟ بولے نہیں. چل مسجد میں اور حلقے میں بیٹھ کر اصول تجارت سیکھ. کیا ہمارے بازار میں خدا کے عذاب کو دعوت دیتا بے اصولی کی تجارت کر کے؟ یہی تو ہے بزرگوں دوستوں کہ بے اصولی کی تجارت سے ہماری تجارتوں میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں، سوائے مصیبت اور پریشانیوں کی. پتہ چلتا تھا اس زمانے میں یہ جو تعلیم کے حلقے ہیں نا، یہ سارا دین سیکھنے کی تھی. یہ تو مسجد، مدرسہ، خانقاہ 400 سال بعد کی چیزیں ہیں. کرنے اول کی چیز صرف مسجد ہے.
اس میں تعلیم بھی ہوتی تھی، دعوت کا کام بھی ہوتا تھا اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پورا دین حلقوں میں سیکھا جاتا، لوگ بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے مستقل تعلیم کے حلقوں میں۔ ہمارے یہاں تعلیم کے حلقوں میں فضائل کی تعلیم چلے گی، ایک چیز، اور سیکھنا سکھانا، اور سیکھنے سکھانے میں کلمہ صحیح کر لو، الحمد یاد کر لو، سورت ہے، اتحیات ہے، دعا قنوت ہے، یہ پہلی چیزیں، یہ اتنی ضرورت کی چیزیں، اسے یاد کرو۔ بعض چیزیں ایسی اپنی ذات سے وابستہ ہے، اگر میرا وضو صحیح نہیں تو میں دوسرے کے وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پڑھتا ہے بھائی صاحب تم کر لو وضو، میں پڑھ لوں گا نماز، نہیں، خود کرنا پڑے گا۔ اپنی پاکی ناپاکی کا یہ خود ذمہ دار ہے، یہ ذات سے وابستہ ہے، دوسرے کے کرنے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو خود کرنا چاہیے۔ جیسے نماز ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، یہ اب اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ اپنی نماز صحیح کر لے، اپنا وضو صحیح کر لے، اپنا غسل صحیح کر لے، یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ تو ابتدائیات مبادی جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان کا عالم بننا فرض نہیں، حافظ بننا فرض نہیں، لیکن دیندار بننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا دین سیکھ لے تو اس کا عمل صحیح ہو جائے۔ تعلیم اجتماعی چلے گی، فضائل کی، مسائل کی تعلیم بھی نہیں چلے گی اور مسائل کا بیان بھی نہیں چلے گا۔ آپ مسئلہ بیان بھی نہیں کرو گے، بلکہ آدمی مسئلہ علماء سے جا کر سیکھے گا، اپنے مقام پر سیکھے گا، ضروری ہے، لیکن جماعتوں میں نکل کر اجتماعی تعلیم فضائل کی ہوگی۔ سیکھنا سکھانا ضرورت کی چیزیں، جو آتا ہو سکھاؤ اور جو نہیں آتا ہو سیکھو، یہ بھی علموں میں شامل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو دین سیکھنے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ ابھی سیکھا نہیں، چلا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، جو دنیا میں اس لیے چلے پھرے اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اسی سے اور دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کتاب سنو، کتابی تعلیم میں شرکت کرو، اور دیکھو کتابی تعلیم مجذوب بن کے مت کرنا، ذرا ہوشیاری سے کرو۔ جیسے کل آپ نے کتابی تعلیم کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ بھائی 3 باتیں اپنی کتابی تعلیم میں ہونی چاہیے۔ ایک تو قرآن پاک کا صحیح پڑھنے کا مذاکرہ، اگر ایک ساتھی کی غلطی ہے اس کو آگے مت پڑھاؤ، اس کی غلطی صحیح کرو، ایک جانکار ساتھی بٹھا دو۔ اور کتاب مختلف جگہوں سے پڑھنا، ادھر سے ادھر سے کتاب پڑھو، اور پھر کلام 6 نمبر کا مذاکرہ، بیان نہیں، 6 نمبر کا مذاکرہ، بھائی یہ 6 نمبر ہے۔ بہت حشاش بشا ہو کر کتاب آدمی بیٹھے گا تعلیم میں، اب یہ کتاب پڑھ رہا، یہ اپنی جگہ پر، ساتھی سونے والے اپنی جگہ پر، تم پڑھو کتاب اپنی جگہ پر، ہم سوتے اپنی جگہ، ساری سکینہ یہیں نازل ہو جاتی۔ اگر آپ ہوشیاری سے تعلیم کرو گے تو انشاءاللہ حشاش بشاش ہو کے ساتھی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ تھوڑا سا تعلیمی گشت بھی کروا لینا اطراف میں، مسجد کے اطراف کے ماحول میں لوگوں کو بٹھاؤ، تعلیمی شریک کراؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، لوگوں چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی۔ اب لوگ آئے مسجد میں تو یہاں تعلیم کا حلقہ لگا تھا، فرمایا کہاں بٹ رہی؟ فرمایا یہ علم دین کی مجلس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں تو کیا، یہی تو وراثت ہے۔ کتاب کو عظمت کے ساتھ سنو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے 2 باتیں زندگی بھر نہیں کی ہے، ایک کسی اللہ والے کی مجلس میں بے وضو نہیں بیٹھا، اور زندگی میں کوئی حدیث بے وضو کے نہیں پڑھی میں نے، اس کا اہتمام کیا ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے اس نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیا ہے۔ ہمایوں کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر، حالانکہ وہ ذرا گنجڑی تھا، ہمایوں کیسا تھا، ہاں ذرا بنٹا کھاتا تھا، بنٹا نشہ کرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول، اور زندگی میں اللہ کا نام بے وضو اس نے کبھی نہیں دیا۔
ایک امریکن بیٹھا ہوا ساتھی کے ساتھ اٹھ کے گیا، کہاں گئے تھے؟ بولے وضو کرنے۔ تمہیں تلاوت کرنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ پھر وضو کیوں کیا؟ کہا میں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو آج تک نہیں لیا۔ کم سے کم ہم تعلیم کے حلقوں میں باوضو بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، ادھر ادھر توجہ ہماری نہ ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہی باتیں ہم سے کہتے تو ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی۔ اور جتنی حدیث اللہ محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے حرفن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو نقل کر کے حفاظت سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ وہی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کوئی بڑا سے بڑا آدمی آ جائے تو تعلیم کا حلقہ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ مت ہونا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے اور بڑا شاندار حلقہ ہوتا تھا۔ ان کے یہاں تو باقاعدہ سفید چادریں بچھا دی جاتی تھی، خوشبوئیں چھڑکی جاتی تھی اور اونٹ جلا دیا جاتا تھا، اور آدمی جو بھی آتا ادب کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا تھا۔ اپنے وقت کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر فجر کی نماز سے پہلے باہر گئے کوئی بات سمجھانے کے لیے، اور بات کرتے کرتے دیر ہو گئی، سورج نکلنے کے قریب آیا، بالکل قریب آیا۔ ہنے نے کہا ابو یوسف کھڑا ہو جا، نماز پڑھ، اور انہوں نے کھڑا ہو کر ان کو امام بنایا۔ امام صاحب مقتدی بنے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر نماز پڑھی، قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد، اور میں اب تم کو دین کی سمجھ آئی۔ اگر تم لمبی نماز پڑھتے میں سمجھتا بھی تم کو دین کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ موقع محل ہے، ہلکی نماز پڑھو، اور ریل میں کیسی نماز پڑھو؟ ہلکی، فرائض ادا ہو جائے، وقت پر فریضہ ادا ہو جائے۔ ہمارے مولانا محمود صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کرول واڑی اسٹریٹ ہم جا رہے تھے شولاپور کے مشورے کو، کرول واڑی پر پوچھا بھائی کتنی دیر گاڑی کھڑی رہی تھی؟ بولے 10 منٹ۔ بولے ہم پڑھ لیں گے 10 منٹ، فجر کی نماز۔ وضو کر کے اترے، سنت پڑھ لی تھی، اور فرض پڑھنے کے لیے نیت باندھی، اور گارڈ نے پھر پھر کرنا شروع کیا۔ تو پیچھے سے ایک آدمی نماز میں بولتا مولانا گاڑی جا رہی، بولے چل۔ ہاں، ایسی بھی گڑبڑ نہیں کرنا، اس سے بہتر دو کی جوڑی کر کے قبلہ رخ معلوم کر کے ریل میں ہی نماز پڑھ لو۔ اور اگر نیچے پڑھنا ہے تو سب نہ اترے، معلوم کریں، پوری تحقیق کریں کتنی دیر گاڑی رکتی ہے، اور پھر ایسے کو امام بنائے جو صرف فریضہ ادا کر دے۔ خشوع سے نماز پڑھنے والا یہ جگہ پر امام بننے کا مستحق نہیں۔ دیکھو حرمین شریفین کے جو ائمہ ہے نا، موسم حج میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، جب جمعہ آتا ہے نا، جانتے ہو جمعہ کی نماز میں کیا پڑھتے؟ سب اسم حلتا کا نہیں پڑھتے ہو، نماز دعا علم نشرہ پڑھتے ہو، وہ انا آتینا یا علم ترا لإلاف قریشین اکثر دیکھا، انا آتینا قل اللہ احد، جمعہ کی نماز میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اگر وہ لمبی نماز پڑھے تو کتنے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ جتنا لمبا مجمع ہو اتنی نماز ہلکی اور مختصر ہونی چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا رواج ہے، امام سمجھتا مجمع زیادہ پڑھاؤ جتنی لمبی پڑھا نہیں کہے گا یہ مجمع ملنے والا۔ یہ سوجھ بوجھ کی علامت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ ختم ہوا اجتماع، اور عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگ پیچھے کھڑے رہے، مسجد اندر، اور پیچھے سین میں پنڈال بندہ ہوا تھا، کھڑے رہ گئے، اور امام نے نیت باندھی اور بارش شروع، ایسی معمولی بارش نہیں، خوب زور کی بارش، اور امام صاحب اپنی قرات ختم نہیں کر رہے۔ یہ کیا بولتا بولو میرے بازو کا، امام صاحب کو باہر نکالو، امام صاحب کو باہر نکالو۔ ارے بڑے مشکل سے نماز ختم ہوئی۔ تو ذرا سمجھداری سے کام لو، فرائض کو چھوڑنا نہیں، اور مسجدوں میں صف اولا چھوڑنا نہیں، اور تکبیر اولا چھوڑنا نہیں، 4 نمازوں میں۔ اور جس نماز میں بات چیت ہے آپ صف اولا میں کھڑے رہیں گے، پیچھے کھڑے رہیں گے، اور نئے آنے والوں کو آپ صف اولا میں کھڑا کرو گے۔ فرائض کا اہتمام، مقام پر سنتوں کا اہتمام، اور سفر میں سنت نفل کے درجے میں آ جاتی ہے۔ نوافل کا اہتمام ترغیباً، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، لیکن اس کا خیال رکھو کہ اگر تعلیم چلتی ہو اسے چھوڑ کر ہم چاشت نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کے بعد بات چیت ہو تو اس کو متقی ہونے کا حیضہ ہوتا ہے جو اجتماع چھوڑ کر نفل کو کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر بیوقوف مبلغ کوئی نہیں۔
اپنے آپ کو شانہ سمجھتا کہ میرے کو دین کی بات کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ڈیلی کی مسجد الگ جماتا نہیں۔ بزرگوں، اس موقع پر ہم سب مجمع میں موجود رہیں گے۔ اب یہ موقع نہیں اوابین پڑھنے کا، بلکہ یہ موقع ہے جم کر بات سننے کا اور مجمع کو سنبھالنے کا۔ اب نفل کا بھاؤ یہاں نہیں ہے، یہاں یہ عمل کا بھاؤ ہے۔ اور اب مغرب اس کے بعد کوئی عمل نہیں، اور عشاء سے پہلے گشت ہے، اب وقت فارغ ہے، اب اوابین پڑھو۔ اللہ ہمت طاقت توفیق دے تو رات کی تہجد کا بھی اہتمام کرنا۔ ایک حاجی صاحب آتے تھے ہمارے یہاں، انتقال ہو گیا، وہ کہتے تھے تبلیغ میں لگ کر میں نے زندگی کی 50 سال کی نمازوں کی قضا کی ہے، 50 سال کی نمازیں دہرائی میں نے تبلیغ میں لگ کر، میں 50 سال تک نمازی نہیں تھا۔ اس طریقے سے بزرگوں فارغ اوقات میں اپنی پچھلی قضا نمازوں کو دہراؤ جو میرے اوپر باقی۔ میں نے 10 سال نماز نہیں پڑھی، 15 سال نماز نہیں پڑھی، اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے اب پچھلی نمازوں کو ترتیب کے ساتھ دہرانا شروع کرو تاکہ یہ بوجھ اپنے سر پر سے اتر جائے۔ اپنی نماز اچھی ہو، نماز اچھی پڑھو اور اہتمام کے ساتھ پڑھو، صف اولا کے ساتھ پڑھو اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو، اور جب لوگ آئیں اس سے پہلے اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور یہ اچھی بات نہیں، لوگ مسجدوں میں آئے اور آپ کو سوتا دیکھیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کی پابندی، ایک تو ذکر مسنون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی جو دعائیں بتلا دی نا، اس کو سیکھو، اس میں بڑی جان ہے، حفاظت بھی ہے۔ جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کی بعد کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، یہ دعائیں جتنی ہیں اس کی عادت ڈالو، اس میں بڑی حفاظت، بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے۔ ایک جن سے ایک آدمی نے شیطان سے پوچھا لوگوں کو کیوں پریشان کرتا ہے تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعا پڑھو، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے ہم کو بھگا دیتے ہیں۔ جب تم کچھ نہیں کرتے تو ہم کو کھیلنے کا کھلونا مل جائے تو ہم کائے کو چھوڑیں گے تم کو، اور تم دعا کا اہتمام کرو گے تو ہم تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شیاطین کو فرشتے بھگا دیتے ہیں، اور اگر دعا پڑھے بغیر جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے شیاطین کھیلتے ہیں۔ اندر جانے کی دعا اندر جا کر نہیں پڑھنا، اندر جانے سے پہلے دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکل گئی تو دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العزاء وعافانی۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھو گے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یہی دعا ہے نا؟ پھر یاد ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، بسم اللہ والا، ہاں بیچ میں اعلیٰ بسم اللہ علیہ برکت اللہ شروع میں کہنا بھول گیا تو پھر کیا کرے گا؟ بسم اللہ اول ہوا آخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے بیٹھے تو ایک بچہ آیا کھانے کے لیے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بھائی بیٹے بسم اللہ بول۔ ایک بچی آئی ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹی بسم اللہ بول۔ فرمایا شیطان میرے دسترخوان پر کھانا چاہتا تھا، میں کیسے کھلاؤں گا؟ جو بغیر بسم اللہ کے کھائے شیطان اس کا شریک رہتا ہے اور اس گھر میں رات گزارتا ہے جس کے گھر کے دروازے بغیر بسم اللہ کے بند کیے جائیں، اس میں شیطان رات گزارتا ہے، اس کے رہنے کا بستر ہے، وہ آرام سے سوتا ہے گردی تکیے پر، اور آرام سے تمہاری کیا کہتے ہیں مچھلی کو اور چاول کو کھاتا ہے شیطان جو بغیر بسم اللہ کے کھانے والے ہوں، اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اس کے لیے شیطان سے بھی حفاظت ہے، خیر برکت کے بھی ہے، اور بعض دعائیں حدیث میں ایسی آتی ہیں فرمایا پڑھ لو گے اللہ کھانے کا حساب تم سے نہیں لے گا۔ اس کو سیکھو باقاعدہ، نکل کر کیا بھائی یہ اس کو اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ذکر مسنون جو حدیثوں میں آتا ہے، ادھر ادھر کی مت یاد کرنا، نہ تو سرک جاؤ گے۔ وظیفہ پڑھ رہا کیا کرے گا؟ وظیفہ پڑھ رہا 6 دن میں سرکے گا، لوگوں نے تبلیغ میں جا کے سرکتا، اس کی بے اصولی کو کوئی نہیں دیکھے گا کہ تبلیغ میں جا کے سرک گیا۔ ایسی بزرگوں ایک تو کسی اللہ والے سے تعلق ہے، اس نے کوئی ذکر بتلا دیا، وقت نکال کر اس کی پابندی کرو، ورنہ
یہ تین تین تسبیح عمومی طریقے سے جماعتوں میں نکل کر سکھائے جاتے ہیں. ایک تیسرا کلمہ 100 دفعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف 100 دفعہ اور استغفار 100 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. لیکن اگر وقت ہے ذکر فکر کا، دعوت کا، گشت کا، پھر تسبیح میں مت لگو، تلاوت میں مت لگو. اپنی اس تسبیحات کی قضا بعد میں کر لینا سونے سے پہلے. میں نے کہا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا حضرت بعض مرتبہ عصر کی بات کی تسبیح کا وقت نہیں رہتا، گشت میں جانا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ اب میں یہ کر لیتا ہوں کہ سونے سے پہلے 3 تسبیح پوری کر لیتا ہوں. فرمایا یہ قضا کرنا یہ اچھی عادت ہے، یہ وقت نہیں ہے اس وقت تسبیح کا، اب اس وقت پوری کرو. یہ 3 تسبیح. کلام پاک کی تلاوت، اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، قاعدہ بغدادی لے کر ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر وہ اتنی دیر سبق لے لو جتنی دیر کلام پاک کی تلاوت میں لگتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا ساتھی کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے نا آدمی، جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ خوبصورت جوان کی شکل میں بازو میں کھڑا ہوتا ہے. جب میت کو کفن دیتے ہیں تو سینے اور کفن کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ساتھ قبر میں جاتا ہے اور اپنے رحمت کے پروں میں پڑھنے والوں کو سمیٹتا ہے، خدا کے عذاب کو دفع کرتا ہے اور پڑھنے والے کے لیے جنت کے بستر کا انتظام کرتا ہے. یہ اپنا ساتھی ہر منزل پر، اس کو یہاں بھی نہیں چھوڑنا تو اپنے کو مرنے کے بعد نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو. اور دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. ماں عائشہ فرماتی ہیں جو دین سیکھنے میں شرم کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. صحابہ بڑی عمر میں ایمان لائے لیکن انہوں نے دین سیکھا. بلکہ شفا بنت عبداللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دین سکھانے کے لیے مقرر کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں رات کو سونے کے وقت جب دن بھر گشت میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں سب میں لگ گیا، کھانے میں، خدمت میں، آنے میں، جانے میں، اب دن بھر بال بچوں کا گھر کا خیال نہیں آئے گا. رات کو جہاں بستر بچھایا اور تکیے پر سر رکھا، گھر والی بڈھی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، منی آ کے کھڑی ہو جائے گی، منا آ کے کھڑا ہو جائے گا، گھر کا وہ پسایا ہوا کتا آ کے کھڑا ہو جائے گا. ارے بولے میں سب کو چھوڑ کے آیا، اللہ ان تبلیغ والوں کے حال پر رحم کرے. ارے میرے بچے کا کیا، میرے کبوتر کا کیا، اور میرے کتے کے پلے کا کیا، یہ میرے کو لے کر کے آئے، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. ایک میواتی صبح ہوئی، غمی صاحب سلام علیکم، میں چلا گھر کو واپس. ارے بابا کیوں جائے گا؟ بولے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میری 100 مرغیاں کھا لی. ارے بابا عقل سے استعمال کر، ایک بلی 100 مرغی کیسے کھا سکتی ہے؟ بولے ضرور کھائی ہوگی، تبلیغ کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. بھاگ گئے. رات کو سوچے بلی اپنے مرغیوں کے بارے میں سوچا ہوگا اس نے. ایک تعلیمی جماعت میں نکلا اور صبح اٹھا تہجد کو تو رو رہا، اور فجر کی نماز پڑھا رو رہا، تسبیح پڑھا رو رہا، تلاوت کر رہا رو رہا. ساتھی نے کہا امی صاحب یہ بہت رو رہا. بولے پوچھے کیوں رو رہا؟ کچھ تکلیف ہے، پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا؟ بولے نہیں میری ماں مر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کی ماں کی مغفرت کرے. کوئی تار آیا؟ بولے نہیں. کوئی فون؟ بولے نہیں. کوئی آدمی؟ نہیں. کوئی خط؟ بولے نہیں. پھر کیسے مری تیری ماں؟ بولے میں چلا تھا، میری ماں بیمار تھی. بولے بیٹے جلدی آنا، میری طبیعت اچھی نہیں، میں نے خواب میں دیکھا میری ماں مر گئی. ضرور مری ہوگی. بولے میری ماں. شیطان کہاں مارے گا لے جا کر، کوئی نہیں بول سکتا. تو بستر پر سر رکھنے کے بعد بجائے گھر کو سوچو، دکان کو سوچو، کتے کے پلے کو سوچو اور کبوتر کو سوچو. یہ سوچو ایک وقت آئے گا آج میں یہاں لیٹا ہوں، پھر صدیوں تک قبر میں اسی انداز سے لیٹنا، پھر گھر کا خیال نہیں آئے گا. یہ اوقات لگانے کے سب سے زیادہ چیزیں یہ ہیں، زیادہ مصروفیت اس میں ہو. اور پھر اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شعبہ خدمت کا بھی رکھا ہے. ہماری عادتیں نہیں مسلمان کی. مسلمان کو 2 پیسے مل جائے تو کپڑے کی استری بھی خراب نہیں ہونے دیتا، اس کا مزاج بدل جاتا ہے. یہ کیا دوسرے کی خدمت کرے گا؟ یہ اپنا کام خود نہیں کرتا. امیر کی خدمت، امیر کی اطاعت، امیر کی ماننا. ایک نوجوان کی تشکیل کی میں نے، 4 مہینے کی جماعت بنانی تھی ہم کو حیدرآباد تک پیدل. نوجوان بولا میں تیار ہوں لیکن 8 دن کے بعد میری شادی ہے
اور میرے ماں باپ نے چچا نے پالا ہے، اجازت لے لو، میں تیار ہوں. اس سے چچا سے بات کی، بولے ٹھیک ہے لے جانے لو، 4 مہینے لگا کے آئے گا، پھر نکاح کر دیں گے. عورت کہیں بھاگ کے نہیں جا رہی، شوق سے نکلا، لیکن اس میں ایک بیماری تھی، مانتا نہیں تھا. پہلے جماعت چلی تھی، امیر صاحب نے کہا یہاں سے چلو، وہاں سے چلتا تھا. امیر صاحب بولے وہاں سے چلو، یہاں سے چلتا تھا، الگ چلتا تھا. مانتا نہیں تھا. ایسی سڑک پار کرنے لگا، لالی نے کچل دیا، ختم کر دیا. یہ غلطی نہیں کرنا. امیر کی مان کے چلنا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، امیر کو پوچھ کر چلنا، اور امیر کا خیال رکھنا، اور امیر کی خدمت کرنا، اور اپنا کام خود کرنا. ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، اگر میں آٹا گوندنے بیٹھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چولہا پھونکنے بیٹھ جاتے، میں آپ کے داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتی. آپ اپنے جوتے کو خود سیتے، آپ اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے. اپنا کام خود کرو، اپنا بستر لپٹو، اپنے کھانے کا سامنے کا برتن دھو، اور اپنے سامنے کا برتن اٹھاؤ، اپنے سامنے دسترخوان بچھاؤ، اور اپنا خود بھی اپنا کام خود کرو. اپنا سامان دوسروں کے حوالے مت کرو، اپنا سامان خود لے کر کے چلو. اپنے ساتھ چلنے والے ساتھیوں کی فکر کرو. کوئی جوان ہے اس کا خیال رکھو، اپنے سے بوڑھا ہے اس کی خدمت کرو. لاؤ لانا، لاؤ دادا، تمہارے کپڑے دھو دوں اور تمہارے بستر میں اٹھا دوں. یہ کرو. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.